إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج یکم شوال 1446 ہجری کی یہ عید سعید اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائی، اور اس مبارک موقع پر میں آپ تمام حضرات کو تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمالنا کے مبارک الفاظ کے ساتھ ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے خیرات و برکات سے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے. اور بالخصوص مبارکباد کے حقیقتاً حقدار وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں روزے رکھے، کوششیں کی، اللہ رب العالمین کے خیرات و صدقات، اللہ رب العالمین کے خیرات و برکات کو پانے کی کوششیں کی. حقیقت میں مبارکباد کے مستحق وہی لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ جن لوگوں نے ڈھیر ساری نیکیاں کمائی اور اپنی گردنوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرا چکے. سب سے خوش نصیب شخص وہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ عید سعید انہی لوگوں کے لیے ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے خوشی جو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کے ذکر کیے، جو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھا، تلاوت قرآن کیے، صدقات و خیرات کیے، انہی لوگوں کے لیے یہ عید ہے. اور حقیقی عید کس کے لیے ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہن لیتے ہیں. انما العید لمن خاف بالوعید، حقیقی عید ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے وعید سے اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے وعید سے ڈرتا ہے. حقیقی عید انہی کے لیے ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، میں اس مبارک موقع پر آپ تمام حضرات سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، روزے دار بھائیوں سے 4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جن لوگوں نے یہ اعمال صالحہ کیے اس مبارک وقت میں، ان مبارک گھڑیوں میں، اس مبارک مہینے میں، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ہماری اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہم اور آپ کو یہ احساس ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں بھول ہوئی ہیں، اور کما حق ہو، جیسا حق ہے رمضان المبارک کا اس طرح سے ہم نے ادا نہیں کیا.
ہمیں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید بھی رکھنی ہے, کیونکہ ہم نے کوششیں کی ہے, ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی ہے, اس لیے ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے. نا امیدی اسلام کے اندر کفر ہے. دوسری بات ہے, جو نیکیاں ہم نے اس مبارک مہینے میں کمائے ہیں, جد و جہد کی, کوششیں کی, انہیں ہمیں حفاظت کرنے کی ہماری ذمہ داری. ہم نے محنت کی ہے, اسے حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ آج سے شیطان کے سرغنے کھل چکے ہیں, شیطان آزاد ہو چکا ہے اور شیطان پل پل لمحہ لمحہ لگا ہوا ہے ہماری نیکیوں کو برباد کرنے میں, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہماری نیکیوں کو کم کر دیں اور ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کر دیں اور ہم گمراہ ہو جائیں. لہذا شیطان سے ہمیں جو بچنے کی دعائیں ہیں وہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. اور عمل کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں عمل سے پہلے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عمل کے بعد. مثلا عقیدہ, عمل کی حفاظت کے لیے عقیدہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حقیقی مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین ہے, حاجت روا صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کا علم حاصل کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس سے عمل کی حفاظت ہوتی ہے, کیونکہ عقیدے کی صحت بہت ضروری ہے, خاص کر کے شرک و کفر اور ایسے تمام امور سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے. اور اخلاص نیت اور قدم قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی فرما برداری, یہ بہت ضروری ہے عمل کے لیے, یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. تیسری بات ہے کہ تا دم حیات, جب تک ہم زندہ رہیں, جب تک ہم زندہ رہیں, صحیح عقیدہ جو قرآن کریم اور سنت رسول سے ثابت ہے اس پر ڈٹ جائیں, اس پر ڈٹ جائیں. شرک و کفر اور تمام باطل افکار و نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جب تک زندہ رہیں. اور اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر, کسی بھی وقت اگر ریاکاری اور دکھاوے کی ذرا بھی شائبہ اور بو آئی تو یاد رکھیے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے, یاد رکھیے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور بالخصوص عمل کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں, حقوق العباد کو پامال نہ کریں. کیونکہ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان مظلوموں کو آپ کے نامہ اعمال سے نکال کر کے آپ کی نیکیوں کو ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائے گی, اور ان مظلوموں کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے سر پہ لاد دیا جائے گا. لہذا آپ نے جو عمل کی ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے, نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا ذرہ ذرہ بدلا دے گا ان لوگوں کو جن کے اوپر آپ ظلم زیادتی کرتے ہیں. چوتھی بات ہے, یہ میں اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والے حضرات ہیں, جو بھی ہمارے مسلمان بھائی نیک عمل کرتے ہیں, انہیں استقامت کی ضرورت ہے, اس نے ثابت قدمی کی ضرورت ہے. ہم روزہ رکھتے تھے, ہم قیام اللیل کر رہے تھے, اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کر رہے تھے, ہم سنتوں کا بہت پابند تھے رمضان المبارک میں. یہ کل کی بات ہے, لہٰذا یہ عبادتیں آج بھی موجود ہیں, یہ سنتیں آج بھی موجود ہیں, یہ نمازیں آج بھی موجود ہیں. ہمیں اس پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے, ہمیں اس پر استقامت کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نے اس پر استقامت کر لی ان نیک اعمال میں تو اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین ہماری راستوں سے, ہماری زندگیوں سے مشکلات کو اور رکاوٹیں جو ہیں جتنے ہیں انہیں اللہ رب العالمین ختم کر دے گا.
شرط یہ ہے کہ ان اعمال پر ہم استقامت کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر استقامت کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو فرشتے آسمانوں سے قطار در قطار اترتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ فکر نہ کرو، ڈرو مت، غم نہ کرو، موت آنی تھی، ایک مرتبہ آ چکی ہے، ہم تو تمہیں اللہ رب العالمین کی جنتوں کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ لما عمل بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنی علی اللہ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے عقل مند آدمی، سب سے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، سب سے عقل مند آدمی وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی زندگی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کہاں تک تیاری کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمیں کتنے تیاری کرنی ہے اور ہم کتنا کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ اللہ رب العالمین دنیا اسے بھی عطا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی عطا کرتا ہے۔ ولا یؤتی الایمان الا ما یحب، مگر ایمان صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر کافر بھی کھاتا پیتا ہے، جو ایمان والا ہے وہ بھی کھاتا پیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کی دولت، دین کی دولت انہی کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین عطا کرتا ہے، دین کا علم عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے سب سے بڑا احمق، سب سے بڑا بیوقوف آدمی اسلام کے اندر وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کا نفس جو چاہے وہی کرتا ہے، عصیان و نافرمانی میں لگا رہتا ہے، وتمنی علی اللہ، اور اللہ رب العالمین سے امید بھی کرتا ہے۔ ایک تو نیک اعمال بھی نہیں کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، لیکن اگر ہم نیک عمل کر کے نہیں جائیں گے تو وہاں کوئی کام آنے والا نہیں، اگر کچھ کام آئے گا تو صرف ہمارا نیک عمل۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو ہم اتنے شدت سے اور ایک امنگ کے ساتھ ہم مسجد جا رہے تھے، ہمیں آج بھی جانے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہے وہ فرمان۔ یہ عید کا یہی پیغام ہے، اور عید رمضان المبارک کے مکمل ہونے کی خوشی میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہے۔ ہر قوم میں کچھ ایام ہوتے ہیں جس کے اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور آج ہم سب اسی کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ عید ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت کو دو بڑی بڑی عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کے مکمل ہونے کی خوشی میں ہم اور آپ سب مناتے ہیں، اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، وہ اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد اس خوشی میں پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہم عید الاضحیٰ کی خوشی مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی عید نہیں ہے، کوئی عید میلاد النبی نہیں، کوئی عید برتھ ڈے نہیں، کوئی عید الوطنی نہیں۔
کیونکہ اگر یہ ہوتے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے چہیتے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بخشا ہے، سب سے پہلے وہ لوگ کرتے. اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام دیتے، اس عمل کو انجام دیتے اور امت کو حکم دیتے کہ تم لوگ بھی اسے مناؤ. لیکن نہیں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اسی لیے تو پہلے سے نہیں ہے، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے. اسلام کے اندر صرف 2 ہی عید ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ خوشیاں ہم جو مناتے ہیں وہ روزے داروں کے لیے ڈبل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، ایک عید الفطر کے موقع پر. آج آپ دیکھیں سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں عید الفطر. وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے، اور جو لوگ روزے رکھے ہیں ان کی الگ ایک خوشی ہے. اور دوسرا خوشی وہ ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک اور خوشی ہے جب وہ بندہ اپنے رب کے بارگاہ میں جائے گا اور اسے اس روزے اور صدقات و خیرات اور تمام طرح کے جو انہوں نے نیک اعمال کیے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ 2 خوشیاں ہیں میرے بھائیوں اور دوستو. آج دنیا تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھلائی سے نہیں روک رہے ہیں، بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں. یہی وجہ ہے. اور اللہ رب العالمین کی جو حقیقی پہچان ہے ہم دنیا تک نہیں پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ پتھر نہیں، یہ اینٹ نہیں، یہ خواجہ نہیں، یہ پیر نہیں، کوئی نہیں. عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. یہ دنیا کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی سے نہیں. لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے کی درست کرنے بہت ضروری ہے. اور جو بھی ہمارے پاس علم ہے ہم جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر ایک آیت بھی کیوں نہ معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ہمیں اس کام کو کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت دے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ عید کا اصل پیغام ہے. عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم جو خوشیاں مناتے ہیں بہت سارے بھائی ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہم سے روٹھے ہوئے ہیں. انہیں ہمیں منانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ خوشیوں کو بانٹ کر کے ہم چلیں، آپس میں میل محبت پیدا کریں. یہ عید کا اصل یہی پیغام ہے. اور اسلام نے ہر وہ جائز خوشی جس میں فحاشی اور برائی نہ ہو اسے منانے کی اجازت دی. ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ انصار کی 2 لڑکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیت گا رہی ہیں. تو ان الفاظ میں کہتے ہیں امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کا گیت بج رہا ہے، شیطان کی بانسری بج رہی ہے؟ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے ایک عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، اور آج یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اسے منع مت کرو. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو جائز چیزیں، جائز خوشیاں ہیں
ہم تمام مسلمان اس موقع پر منا سکتے ہیں، سوائے شراب نوشی، فحاشی اور بے حیائی والی چیزوں سے دور رہ کر کے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو خوشیاں منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی، ہمارے مسلم بھائی کتنا زیادہ پریشان ہیں۔ ہم اس خوشی کے موقع پر ان کے لیے بھی دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو لوگ ان معصوموں کو مار رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، جو ناحق خون بہا رہا ہے، یا اللہ اس کا عنقریب تو حساب لینے والا ہے۔ یا اللہ، جو لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ان مظلوموں کو تو نیست و نابود کر دے، دنیا سے مٹا دے۔ یا اللہ، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین، اللہم طہر المسجد الاقصى من اليہود المحتلین الغاصبین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین، اللہم ارفع ما حل باخواننا المستضعفین فی غزہ، اللہم ارفع ما حل باخواننا المستضعفین فی غزہ، اللہم فک حصارہم وفرج ہمہم ونفس کربہم وعاف مبتلاہم واشف مرضاہم وارحم موتاہم۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے اپنے مسلم بھائیوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جو مظلوم ہیں ان کی حالت کو درست کر دے، انہیں ان ظالموں سے چھٹکارا دے دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لاچار ہیں، ہم میں سے جو بے بس ہیں، یا اللہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ تو ان کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں زیادتی فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہے، یا اللہ تو شرف قبولیت سے نواز۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، یا اللہ ہماری کمیوں کو پورے کرنے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہم جو عمل کر رہے تھے رمضان المبارک میں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔